اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ہر دور کا الگ الگ تقاضا رہا، فتنے بھی ہر دور میں الگ ہے۔ ہمارا جب کالے زمانہ تھا، جب ہم پڑھتے تھے تو ایک ماحول گرم تھا، دیوبندی بریلوی لڑائی، پھر جب ہم پڑھانے لگے تو ماحول بنا شیعہ سنی لڑائی۔ آج دنیا میں ٹرینڈ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے۔ ایک بین الاقوامی مذہب ہے، سوچ ہے، نظریہ ہے، فکر ہے، اس کو ڈنڈے کے زور پر پوری دنیا میں مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ اتنی تیزی کے ساتھ اس پر کام ہو رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے لاکھوں لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور ہمارے علماء کی اس طرف توجہ نہیں، شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ پہلا درجہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا شعور ہو، علم جو ہے، پتہ تو چلے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، سازش کیا ہو رہی ہے، پھر آدمی اتفاق کرتا ہے نا۔ یہاں تو علم بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک سوچ بن گئی ہے، بنائی جا رہی ہے، عالمی طاقتیں اس کو پرموٹ کرتی ہیں، اور وہ ہے الحاد، اور وہ ہے دہریت، وہ ہے لامذہبیت، وہ ہے مذہب دشمنی، وہ ہے وحی دشمنی، آسمانی تعلیمات سے بغاوت۔ یہ ایک نیا نظریہ بن اٹھا ہے دنیا میں۔ اسی کا ایک جز ہے جو آپ سنتے ہیں، لڑکیوں سے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی، یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہ آپ نے پچھلے دنوں سنا، ٹرانسجینڈر بل آیا، منظور ہو گیا، قانون بن گیا۔ اب اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر اس کے کھلے اور بینر لگا دیے گئے، اور وہ کیا ہے؟ بینر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسجینڈر بننا یعنی جنس تبدیل کرنا، مرد کا اپنے آپ کو خنثی بنانا، آپ کے علمی اصطلاح میں یہ ہر انسان کا نعوذ باللہ بنیادی حق ہے۔ یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں۔ بینر لگے، عورتیں مرد بن رہی ہیں، مرد آپریشن کروا کے عورتیں بن رہی ہیں، اور باقاعدہ شناختی کارڈ میں جنس بدلی جا رہی ہے۔ اور کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی تہ تک پہنچیں گے، ہو کیوں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ ایک مرد ہے، اس نے اپنے آپ کو شناختی کارڈ میں عورت لکھوا دیا۔ آپ کے قانون کے مطابق ایک عورت ایک مرد سے شادی کر سکتی ہے نا۔ اب وہ مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا کر کسی مرد کے ساتھ شادی کرتا ہے تو گویا کہ مرد کے ساتھ شادی کر رہا ہے، جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، جس کو لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کہتے ہیں، اس کو قانونی جواز دیا گیا ہے۔ عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا کر عورت کے ساتھ شادی کر رہی تھی، چونکہ وہ کاغذات میں مرد ہے، شناختی کارڈ میں مرد لکھا ہوا ہے۔ اب یہ عورت کے ساتھ شادی کر کے عورت کے ساتھ ہم جنس پرستی کرے گی اور اس کو قانونی جواز فراہم کر دیا گیا۔ یہ اسی ایجنڈے کا حصہ تھا، اور یہ ایک دو نہیں، ایسے بہت سارے اقدامات پاکستان میں بھی اٹھا لیے گئے، اور دنیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب سمجھو کہ یہ سوچ ہے کیا، یہ نظریہ ہے کیا؟ یہ سوچ یہ ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی آسمانی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، آسمانی تعلیمات کی ضرورت نہیں۔ ہم کو ہمارا کلچر ہمیں پابند بناتا ہے نا، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو کلچر ہے، اس میں بیشتر عمل دخل ہمارے مذہب ہے۔ اس لیے جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے کان میں اذان کہی جاتی ہے، گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی نام رکھتا ہے، عقیقہ کرتا ہے، ختنہ کرتا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے مجھے بھٹا نہیں کھانا،
مجھے بکری کھانی ہے، مجھے مردار مرغی نہیں کھانی، مجھے حلال مرغی کھانی ہے، مجھے خنزیر نہیں کھانا، مجھے درندے نہیں کھانے، یہ پلید ہے، یہ پاک ہے۔ جاہل سے جاہل مسلمان بھی کہتا ہے پیشاب کی چیزیں ناپاک ہیں، ماں ماں ہے، بہن بہن ہے، بھانجی بھانجی ہے، بھتیجی بھتیجی ہے، یہ مقدس رشتہ ہے، میں نے ان سے بچ کے رہنا ہے، میں نے اپنی نگاہیں خراب نہیں کرنی، میں نے اپنی فکر ان کے بارے میں گندی نہیں کرنی، میں نے شادی کرنی ہے، کہاں کرنی ہے۔ یہ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی سمجھ جاتا ہے۔ اب فکر یہ مسلط کی جا رہی ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ آسمانی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب اور آسمانی تعلیمات نعوذ باللہ یہ پرانی باتیں ہیں، فرسودہ نظام ہے، اور جدید نظام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس طرح زندگی گزارے جس طرح معاشرہ ہے، سوسائٹی کرے، لوگ کرے۔ ایک علاقے کے لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہمیں کتے کا گوشت اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں مولوی کون ہے روکنے والا، حکومت کون ہے روکنے والی، کتا کھانے دو، کوئی گدھا کھانا چاہتا ہے کھانے دو، کوئی فوزنا کھانا چاہتا ہے کھانے دو، کوئی اپنی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہے کرنے دو۔ اگر کسی کا جی چاہتا ہے کہ میں مرد ہو کر مرد کے ساتھ نکاح کروں تو ہونے دو، یہ اس کا انسانی حق ہے۔ عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور یورپ میں اب جانوروں کے ساتھ شادی نہ ہو گئی۔ جب مذہب کی پابندی سے انسان نکلتا ہے نا تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ گدھے خنزیر کتے ان سے بھی بدتر ہیں، جو کام جانور نہیں کرتے اب یہ جانوروں والے کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی جزوی واقعات نہیں ہے، اس کے اوپر میں آپ کا وقت کھا رہا ہوں، میں علماء کو متوجہ کر رہا ہوں، آپ طلباء کو متوجہ کر رہا ہوں۔ یہ عالمی سوچ اور فکر ہے جس کو مسلط کیا جا رہا ہے ڈنڈے کے زور پر ہمارے غریب ملکوں میں قانون بنوائے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے زنا کا گھر چل رہا ہے،